بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کر پیا کرو۔ ٹانگوں کی سوجن اور گھٹنوں کی سوجن کے لیے ایک دانہ زیتون کا تیل، 1 چمچ لے کر اس میں 1 چمچ دیسی گھی اور 1 دانہ کلونجی اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کر گرم کر لیں اور صبح و شام مالش کریں۔ 70 سال تک ٹانگیں فٹ رہیں گی۔ ناظرین، جو شخص کسی ایسے آدمی کو اپنا راز بتاتا ہے جس پر اسے بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے راز کو زہر اور برباد کر دیتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور اس کا چہرہ بھی ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ جو چیزیں زہر اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی خواہش چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی، نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ نہار منہ فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کی خواہش نہ رکھا کرو اور دنیا سے اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر لے۔ جس گھر میں جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں وغیرہ کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آتی۔ نہار منہ دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد ہمیشہ ٹائٹ رہے تو دہی کا استعمال ضرور کریں۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے گوشت کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کرے، اس سے بہت طاقت ملتی ہے۔ جو شخص صرف اپنی رائے سے کام کرتا ہے وہ غلطی کھاتا ہے، اپنی رائے کے ساتھ دوسروں کی رائے نہیں ملاتا، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ جو شخص خود کوئی رائے نہیں رکھتا، دوسرے سے رائے نہیں لیتا، وہ خرابی میں پڑتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کرو، گرین ٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو لسی لگا دو، زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ پودینے کے پتے چہرے پہ مسلنے سے چہرے کی جلد تازہ اور نرم و ملائم ہونے لگتی ہے۔ دھنیا کا رس گنجے سر پہ لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیلے کا چھلکا کاٹ کر گھر کے کونوں میں رکھ دینے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغ کے سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ بازو کوہنیوں میں درد اٹھے یا گھٹنے اور پاؤں سوج جاتے ہوں تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر جوڑ فٹ رہیں گے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلدی ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک سبز الائچی کو اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال کے اندر شہد ملاؤ، روزانہ صبح کھا لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔
لیمو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پہ مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ دیر تک تنہا رہنے سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک بار گاجر کا حلوہ کھا لینے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص رائے اور تدبیر سے کام کرتا ہے وہ بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی رائے کو پسند کرتے ہیں وہ سخت گمراہی اور حیرانی میں گرفتار رہتے ہیں۔ جو شخص رائے اور تدبیر سے کام کرتا ہے وہ بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی رائے کو پسند کرتے ہیں وہ سخت گمراہی اور حیرانی میں گرفتار رہتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ نہ پیو ورنہ دانت میں درد ہو سکتا ہے یا دانت میں کیڑا بھی لگ سکتا ہے اور دانت ہلنے بھی لگ سکتے ہیں۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سب سے اچھی رائے وہ ہے جو نفسانی خواہش سے دور اور راست روی کے نزدیک ہو۔ رائے میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لینا بہت اچھا کام ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ پاؤں یا گھٹنے سوج جاتے ہوں یا درد رہتا ہو تو پانی میں نمک اور ایک دانہ لہسن ملا کر ابال لو اور جب پانی ہلکا ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں پاؤں ڈبو دو۔ 3 دن ایسا کرو، سوجن اتر جائے گی، درد دور ہو جائے گا اور یہ عمل گھٹنوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ جو انسان روزانہ صبح اٹھ کر پیدل چلتا ہے اس کا دل جوان رہتا ہے اور اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ جو انسان معدے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ سونے سے پہلے جو بھی انسان تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں لگتی اور نہ ہی موٹاپا آتا ہے۔ دودھ کو گرم گرم پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ میں زیرہ شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر تو اپنی حالت کو سمجھتا اور اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے تو دنیا سے رخ پھیر لے اور اس کی خواہش چھوڑ دے، کیونکہ یہ بدبختوں کا گھر ہے۔ چہل قدمی کرنے سے قبل کھجور کا دانہ کھا لو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ قد بڑھنا رک جائے تو روزانہ صبح کو الٹا لٹکنے سے بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ اگر تم دنیا کی خواہش چھوڑ دو گے تو خرابی سے بچو گے اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ بلا شبہ اگر تم اللہ کی طرف جانے کی خواہش رکھتے ہو تو غنیمت اور نجات ملے گی۔ اگر دنیا کی خواہش کرو گے تو خسارہ اور ہلاکت پیش آئے گی۔ 90 سال تک سننے کی طاقت برقرار رہے گی۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو چند قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو۔ ناظرین، شتر مرغ کا گوشت کھاؤ، بال نہیں جھڑیں گے۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر لو، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ روٹی کو دودھ کے اندر ڈبو کر کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ کان کا درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرو، کان کا درد رک جائے گا۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جن کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو کالا اور لمبا رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پہ لگائیں۔
باجرے کی روٹی میں طاقت ہی طاقت ہوتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جو روزانہ ایک گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے، اس کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار تکیے کا کور ضرور دھویا کریں، آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں، چند ہی دن میں آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کھجور کو ناشتے میں استعمال کرو گے تو تمہارے جسم سے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے آپ کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ نیم گرم دودھ روزانہ 1 گلاس نہار منہ پینے سے جسم میں بے تحاشا طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کی امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو مت پھینکیں، بلکہ صبح ان کو کھا لیں، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور بیماریوں سے بھی روکتی ہے۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کیا کرو، اور آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو سونف کھایا کرو۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرکان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں، معدہ خراب کرتی ہیں، جسم میں سستی اور کہلی پیدا کرنے لگ جاتی ہیں۔ کھانے کی فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دمے کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوین کھانے میں استعمال کرے۔ اگر آپ کی ہچکی نہ رک رہی ہو اور جسم میں بار بار جھٹکے محسوس ہوتے ہوں تو گنے کا رس پی لیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا بخار نہ جاتا ہو تو توری کی سبزی کھائیں، یہ رب کی خاص نعمت ہے، گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ دماغ سن ہو جاتا ہو یا بات بھول جاتی ہو، نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، آپ کا دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ سنوت گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں، کھوئی ہوئی چیز تھوڑی دیر میں واپس مل جائے گی۔ کھجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا، پسلیوں کا درد یا کمر کا درد رہتا ہو تو ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ رات کو بوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیز زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے اور اس سے مردانہ کمزوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روز چبا لیا کرو۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے،
اس کے علاوہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سبزی ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو روزانہ رات کو سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پہ لگانے سے چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ گے تو آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بدترین ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے، ورزش کرنا شروع کر دیں۔ اجوین کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سردی، زکام ہو یا سر کا درد، اجوین کو کسی کپڑے میں باندھ کر بار بار سونگھا کریں، اس سے آپ کا سر درد دور ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنا چاہتی ہو تو جب بھی کھانا کھاؤ کچھ بھوک باقی رکھ کر کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ ٹخنوں میں درد ہو یا پاؤں کی سوجن تو انجیر کے 3 دانے نہار منہ کھایا کرو۔ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے زیرہ استعمال لازمی کریں۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے اور نہار منہ کچا انڈا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور جوان رہتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پہ لگانے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں۔ گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو 2 سے 3 چٹکیاں گوشت میں ڈال دیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگے، لگ جائے، نمک کا استعمال کم کر دیں۔ جو انسان روزانہ ناف میں زیتون کا خالص سرسوں کا تیل لگا کر سوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا نہیں آتا اور نہ ہی سر چکراتا ہے۔ اخروٹ کھانے والا کولیسٹرول سے محفوظ رہتا ہے اور جسم ہر وقت طاقت سے بھرا رہتا ہے۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر دماغ کو صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی اور مضبوط رہتی ہے اور کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ اگر رات بھر جاگ کر کوئی کام کرنا ہے تو پودینے کی چٹنی کھاؤ۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے اور ہونٹ گلابی ہونے لگتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم لوگ سنگترا استعمال کیا کرو، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر خوبصورت زندگی چاہتی ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا اور سیب لازمی استعمال کریں۔ جو انسان روزانہ کشمش کے 12 دانے کھاتا ہے اس کو جلدی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ جس جگہ پر چھپکلیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں انڈے کا چھلکا رکھ دو، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، معدہ بھی درست رہتا ہے۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔